السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم میں دم مسفوح کے حرام ہونے کا صراحت سے ذکر ہے، یعنی وہ خون کے جو ذبح کے وقت بہنے والا ہے، جو رگوں کا خون ہے تو وہ حرام ہے۔ یہ چیز تو 100% صراحت سے ثابت ہے اور اتفاقی چیز ہے۔ ایک حدیث میں 7 چیزوں کا ذکر ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 چیزوں کو مکروہ فرمایا ہے۔ ان میں ایک تو وہی بہتا ہوا خون ہے اور وہ تو حرام کا درجہ رکھتا ہے۔ دوسرا نر کا عضو، تیسری مادہ کی شرمگاہ، چوتھی چیز کپورے یا خصیے، پانچویں چیز مثانہ، چھٹی چیز غدود اور ساتویں چیز پتا۔ یہ 7 چیزیں ایک حدیث میں گنوائی گئی ہیں۔ حدیث کی سند وہ پوری طرح صحیح نہیں ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن ضعیف سند کے ساتھ اگر کچھ اور قرائن مل جائیں تو کچھ قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر جب قرائن قرآن کی آیات سے مل رہے ہوں تو پھر اس ضعیف روایت کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ کہ یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے۔ قل احل لکم الطیبات، تو اے نبی تو ان سے کہے کہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ تو یہاں پر پاکیزہ چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ جو چیزیں ہیں تو جو اس حدیث میں ذکر ہیں تو یہ پاکیزہ چیزوں میں شمار کرنا وہ مناسب اور درست معلوم نہیں ہوتا۔ اس طرح قرآن حکیم میں دوسرا مقام ہے کہ جہاں پر ارشاد ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ تمہارے لیے وہ طیبات کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبائث کو حرام قرار دیتا ہے۔ تو یہ 7 چیزیں جو ہیں جن میں سے ایک حرام اور باقی جو ہے وہ ہمارے نزدیک مکروہ ہیں، تو یہ ساری خبائث کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو چونکہ ایک روایت کے اندر ان 7 چیزوں کا ذکر ہے، ان میں سے ایک کی حرمت قرآن کی صراحت سے ثابت ہے اور باقی 6 جو ہے ان کی حرمت کہیں صراحت سے ثابت نہیں ہے، لیکن حدیث کا جو ذوف ہے وہ قرآن پاک کی ان آیات کی تائید کے ساتھ وہ ذوف کسی حد تک، کافی حد تک دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ یہ 6 چیزیں جو ہیں یہ مکروہ تحریمی قرار دی جائیں گی۔ باقی رہی بات اوجری کی، تو اوجری کا ذکر اس روایت میں نہیں ہے۔ تو جب اس کا ذکر کسی بھی قرآن کی آیت میں یا حدیث میں حرام یا مکروہ ہونے کے لحاظ سے بالکل نہیں ہے، تو اس لیے اوجری کو مکروہ تحریمی قرار دینا وہ درست نہیں ہوگا۔ تو اوجری جو ہے وہ ٹھیک ہے، غلاظت کی جگہ ہے، گندگی کی جگہ ہے، تو اس لیے بعض نے مکروہ تحریمی اس کو کہا ہے، لیکن اگر اوجری اچھی طرح صاف کی جائے اور اس کو بالکل صاف ستھرا کر کے پکایا جائے تو بہرحال وہ حلال بنتی ہے، کیونکہ اس کا کسی حدیث کے اندر مکروہ تحریمی یا حرام ہونے کا ذکر نہیں ہے۔